بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین۔ معزز ناظرین، الحمدللہ آج کی اس نشست میں اما سپارے کے اور 30ویں پارے کے تیسرے ربع کی تلاوت کی گئی ہے، اور آج کا یہ ربع 8 صورتوں پر مشتمل ہے، یعنی کہ مختصر صورتیں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان صورتوں میں مختلف مضامین بیان فرمائے ہیں۔ پہلی جو صورت آج تلاوت کی گئی بہت مشہور زمانہ اور مشہور و معروف سورہ مبارکہ ہے، سورۃ الفجر، کیونکہ پہلے ہی آیت میں اور ابتدائی میں اللہ نے الفجر کا ذکر فرمایا اور قسم ارشاد فرمائی۔ یہ 5 قسمیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی، اور ان 5 قسموں کو ارشاد فرما کر یہ حقیقت بیان فرمائی کہ ضرور لوگوں کو ان کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، حساب کا ایک مرحلہ آئے گا، ایک وقت آنے والا ہے، ایک دن آئے گا۔ یہ ساری باتیں کیونکہ کفار قریش ان باتوں کا انکار کرتے تھے، اس لیے انہیں اللہ رب العالمین نے مختلف طریقوں سے یہ بات سمجھائی، ان کے سامنے بیان فرمائی۔ تو 5 قسمیں ہیں سورۃ الفجر میں، فرمایا والفجر، صبح کی قسم، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، جفت اور طاق کی قسم، واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم کہ جب وہ گزرنے لگے، یعنی جب صبح طلوع ہونے کا وقت قریب آتا ہے اس لمحے کی قسم۔ علماء نے پھر اس کی مختلف تفاسیر بیان فرمائی۔ بعض علماء نے فرمایا کہ والفجر، جو فجر ہے اس سے مراد ماہ ذی الحجہ کی پہلی فجر ہے، اور ولیال عشر، 10 راتوں سے مراد یہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، اس سے علماء نے مراد لیا، اور بعض علماء نے اس میں محرم الحرام بھی مراد لیا ہے کہ پہلی فجر اور 10 راتیں یعنی کہ پورا عشرہ محرم بھی مراد لیا گیا ہے۔ پھر والشفع والوتر، شفع اور وتر یعنی جفت اور طاق کی قسم، تو اس میں بھی مختلف اقوال ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ بعض علماء نے، بلکہ کئی علماء نے جس قول کو زیادہ ترجیح دی، جس کو پسند کیا، وہ یہ کہ فرمایا کہ والشفع اور جفت کی قسم، والوتر اور طاق، تو کہتے ہیں کہ طاق سے مراد خود اللہ کی ذات ہے اور جفت سے مراد اس کی ساری مخلوق ہے، کیونکہ مخلوق میں بہرحال جب بھی ہم دیکھتے ہیں چیزیں تو وہ جفت پائی جاتی ہیں، علم بھی ہے تو قوم میں جہالت بھی ہوتی ہے، ضعف اور کمزوری ہے تو قوت بھی پائی جاتی ہے، روشنی ہے تو اندھیرا بھی پایا جاتا ہے۔ ایک واحد اللہ کی ذات ہے کہ جہاں پر معاملہ طاق ہی طاق ہے، یعنی کہ وہاں علم ہے، جہالت کوئی نہیں، وہ ہر عیب سے، جہل سے، ہر ایسی بات سے پاک ہے کہ جو منفی ہو، جو اس کے لیے عیب کا باعث ہو، اس کے لیے طاق ہی طاق ہے، وہ خود بھی طاق ہے، اس کی صفات بھی طاق ہیں، اس لیے فرمایا والشفع والوتر، جفت کی قسم اور طاق راتوں کی قسم، واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم کہ جب وہ رخصت ہونے لگے۔ ان 5 قسموں کو بیان کر کے پھر اللہ رب العالمین نے ایک حقیقت کی طرف توجہ دلائی اور یہ بتا دیا کہ اہل عقل ان قسموں میں غور کریں کہ اللہ رب العالمین کس طریقے سے قادر و قیوم ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین پھر اس میں مختلف اقوام کا بھی ذکر فرمایا کہ جن پر اللہ نے مختلف قسم کے عذابات نازل فرمائے، لیکن عذابات ڈائریکٹ نازل نہیں کیے، بلکہ ان عذابات سے پہلے ان پر حجت تمام کرنے کے لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا ہے اور تعلیمات کو بھیجا ہے، کتابیں نازل فرمائیں یا صحیفے عطا فرمائے، لیکن اس قوم کے لوگوں نے پھر بھی کوئی کان نہ دھرے اور کسی طرح کا وہ ایمان نہ لائے۔ خواہ قوم عاد کی بات کریں، قوم سمود کی بات کریں، وفرعون ذی الاوتاد، اور وہ فرعون کے جو میخوں والا تھا، یعنی جب کسی کو سزائیں دیتا تو کیلیں گاڑتا ان کے ہاتھوں میں، پاؤں میں۔ حضرت بی بی آسیہ جو اس کی زوجہ تھی لیکن اسلام لا چکی تھی، ان کو بھی جب اس نے سزا دی تو ان کے ہاتھوں، پیروں، ہر طرف کیلیں اس نے باقاعدہ گاڑ دی، اور جب اس تکلیف اور کرب میں بی بی آسیہ نے اللہ کو پکارا تو علماء لکھتے ہیں کہ اس کرب کے عالم میں اللہ رب العالمین نے اسی حالت میں انہیں جنت میں ان کا ٹھکانہ دکھا دیا۔ اور چنانچہ ایک طرف فرعون سمجھ رہا ہے کہ کرب اور اذیت سے گزر رہی ہیں، لیکن اللہ نے وہ ساری اذیت ان سے نکال کر انہیں جنت کے ٹھکانے دکھا کر انہیں آرام عطا فرمایا۔ تو یہ اس طرح کی ظلم کی روح فرسا داستان تاریخ کا حصہ ہیں کہ جنہوں نے جھٹلایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اس کے رسولوں کو، اس کے پیغام کو، تو پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فصب علیہم ربک صوت عذاب، کہ پس آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا، یعنی پھر ان کی گرفت آئی ہے، مختلف اقوام کی مختلف طریقوں سے گرفت آئی۔ تو اس لیے ظلم و ستم کی بھی بہرحال ایک انتہا ہے، ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ نے تاریخ عالم کے صفحے پر یہ ساری حقیقتیں رقم فرما دی ہیں، اور اس کے علاوہ ایک بڑی انسانی فطرت کو بہت واضح انداز میں بیان کیا کہ آج انسان کے پاس اگر کوئی نعمت دولت
دولت آتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ہاں اللہ مجھ سے راضی ہے، اور اگر جہاں تھوڑی سی رزق میں تنگی آنے لگے تو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے. ربی فیقول ربی اہانن، کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے میری توہین فرما دی، مجھے ذلیل فرما دیا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ دولت کے ہونے نہ ہونے کو انسان اپنے رب کے قرب کا معیار سمجھ رہا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہرگز ایسا نہیں، بلکہ یہ معیار ہی نہیں ہے. اصل معیار تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، اچھے اعمال ہیں. وہ جس سے راضی ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنا کرم فرماتا ہے، اور جس سے وہ ناراض ہو تو اس سے وہ ناراض ہو جاتا ہے. دولت کی بنیاد پر یہ فرق کرنا اور یہ سمجھنا کہ رب ناراض ہے یا ناراض، یہ تقسیم ایمانی تقسیم نہیں ہے، بلکہ حدیث میں علماء نے ایک روایت بھی لکھی، یقول اللہ عز وجل، اللہ عز وجل فرماتا ہے کلا انی لا اکرم من اکرمت بکثرت الدنیا، کہ میں جسے بھی عزت دیتا ہوں تو کثرت دولت کی بنا پہ نہیں دیتا ہوں. اور آگے فرمایا ولا اہین من اہنت بقلتها، اور میں جس کی بھی توہین کرتا ہوں تو قلت دولت سے نہیں. یعنی آج اگر کسی کے پاس دولت نہیں ہے ہم یہ سمجھیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے، یا کسی کے پاس بڑی دولت ہے سمجھے اللہ بڑا راضی ہے اس سے، ہرگز معیار نہیں ہے. ہمیں اپنے معیارات کو سمجھنے درست کرنے کی ضرورت ہے. اور قرآن نے بہت واضح کہہ دیا، پہلے گزر چکی ہے بات، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں زیادہ عزت دار اللہ کے نزدیک وہی ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. اور اسی صورت کے اختتام پر اللہ رب العالمین نے نفس مطمئنہ کا بڑا خوبصورت بیان کیا ناظرین، کہ جب وہ انسان کہ جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ راضی ہو کر وقت گزارا، اللہ سے راضی جو رہا. آج ہم سب یہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، لیکن کبھی ذرا سروے کریں لوگوں کا یا اپنا تجزیہ کریں کہ اللہ سے، اللہ کے راضی ہونے کا سوال تو کرتے ہیں، کیا کبھی سوچا کہ ہم بھی راضی ہیں یا نہیں اس کے ساتھ؟ اللہ جب مشکلات کو نازل کرتا ہے تو ہم تڑپنے لگ جاتے ہیں، بلکنے لگ جاتے ہیں، ہم راضی نہیں تھے. رابعہ بصریہ رضی اللہ عنہ کا غالباً واقعہ ہے، ان کے پاس ایک بزرگ آئے اور رابعہ بصریہ کے پاس آ کر وہ کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں آپ میرے لیے دعا کریں، دعا فرمائیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا آپ بھی اللہ سے راضی ہیں یا نہیں؟ یعنی ہم اللہ سے راضی ہونے کا ناظرین سوال کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، اور خود اللہ سے راضی نہ ہو. یاد رکھیے گا کہ وہ نفس کہ جو اللہ سے راضی ہو جائے اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. اس کا مقام کیا ہے؟ جب ایسے شخص کو موت آتی ہے، جب وہ دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے، فرشتے اس کے استقبال کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، یعنی اللہ سے راضی ہونے والے، ارجعی الی ربک، چلو اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تم اس سے راضی رہے اور وہ تم سے راضی. فادخلی فی عبادی، پس میرے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤ. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. تو یہ ناظرین بڑا اہم مضمون ہے، ہمیں اس پر رک کر نفس کی جو اقسام اس سے پہلے ہم نے ذکر کی تھی غور کرنا چاہیے، اور کوشش کریں کہ ہمارا دل، ہمارا ضمیر، ہمارا نفس، ہمارا باطن مطمئن ہو جائے، یعنی اللہ کے ساتھ راضی ہو جائے، نیکیوں میں لطف آئے، نیکی کا وقت گزرنے لگے تو ہمارے دل میں بے چینی ہو. یہ علامت علماء نے بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص یہ جانچنا چاہے کہ میرا نفس بھی نفس مطمئنہ ہے یا نہیں تو وہ عبادات میں اپنے آپ کو جانچ لے. لوگوں کی مدد کر کے اسے کیسا فیل ہوتا ہے، عبادت کر کے کیسا لگتا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو بوجھ لگتا ہے یا خوشی ہوتی ہے. یہ تمام مثالیں جانچنے کی ہیں. قرآن کی تلاوت کے وقت دل لگتا ہے یا دل کترانے لگتا ہے. تو ضرور اس صورت کے مضامین میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت بڑا سامان نصیحت ہے. کاش کہ ہم اس کو غور و فکر کے ساتھ تلاوت کریں. اور اس کے ساتھ سورۃ البلد کی تلاوت کی گئی، بہت معروف سورت قرآن کریم کی سورۃ البلد، کیونکہ اس میں البلد شہر مکہ کی قسم ارشاد فرمائی. لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرماتا ہے مجھے شہر مکہ کی قسم. اب یہاں پر رک کر اگر ہم غور کریں کہ اللہ نے شہر مکہ کی قسم کیوں ارشاد فرمائی، ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذہن میں مختلف وجہیں اور وجوہات آئیں. ہو سکتا ہے خانہ کعبہ کی وجہ سے، مقام ابراہیم کی وجہ سے، آب زمزم کی وجہ سے، صفا مروہ کی وجہ سے، بہت سی قسموں کی وجہ ہو سکتی ہیں کہ اللہ نے شاید اس بنا پر قسم کھائی. فرمایا نہیں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، پیارے اس شہر کی اس لیے قسم کہ آپ اس شہر میں جلوہ افروز ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں جلوہ افروز ہیں، آپ یہاں پر بستے اور رہتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ وجہ فضیلت مصطفیٰ کریم کی ذات ہے. بے شک وہ ساری وجہیں بھی درست ہیں کہ خانہ کعبہ بھی وجہ فضیلت، صفا مروہ بھی وجہ فضیلت، لیکن اللہ نے وہ وجہ بیان کی کہ جن کے طفیل ان چیزوں کو بھی فضیلت ملی ہے. حرم بھی حرم بنا تو مصطفیٰ کریم کے طفیل. تو گویا کہ وجہ فضیلت
اصلاً مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ نے بنا دیا. یہ قسمیں ارشاد فرمانے کے بعد پھر انسان کو ایک بڑی حقیقت کی طرف توجہ دلائی اور ہمیں بھی غور کرنا چاہیے. فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد کہ بے شک ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا. آج ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں شاید ہم اس لیے آئے ہیں کہ بڑا آرام، بڑا سکون، بڑی راحت ملے ہمیں. قرآن نے بیان کر دیا بہت پہلے ہی لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان آیا ہی مشقتوں کے لیے. لہذا اگر یہاں پر کسی کو مشقت اور تکلیف آئے تو حیرت اس پر نہیں ہونی چاہیے، حیرت تو آرام پر ہونی چاہیے کہ میں آیا تو تکلیفوں میں تھا، تکلیفوں کے لیے آیا تھا، یہ آرام کیسا ہے. آج لوگوں کو مشقتوں پہ حیرت ہوتی ہے کہ جناب یہ تو بڑا مشکل کام بتا دیا آپ نے، یہ شریعت کا حکم آپ نے بڑا مشکل والا بتا دیا. فرمایا نہ یہ تو اصل ہے، اصل یہی قیامت کے دن آخرت میں آرام اصل ہے. یہاں دنیا میں مشقت اصل ہے، قیامت کے دن آرام اصل ہے. لہذا کوئی ایک فیصلہ کر لیں، یا یہاں کا آرام قبول کر لیجئے یا آخرت کا آرام قبول کر لیجئے. یہاں کے اگر آرام کو قبول کر لیا تو آخرت میں پریشانیاں ہوں گی. لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہ بہت بڑی حقیقت ہے جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی. اور بھی مضامین ہیں، عقبات کا لفظ بھی ہے. فلقتحم العقبہ آیت نمبر 11 سورۃ البلد. فرمایا کہ آدمی دشوار گزار گھاٹی سے گزرتا ہی نہیں. یہ پہاڑی راستے جو ہوتے ہیں اس کو عقبات کہتے ہیں. صوفیہ کرام کے باقاعدہ ایک پورا درس ہے عقبات النفس، نفس کی گھاٹیاں، کہ نفس کو مشکل راستوں سے گزارو، اس کو مشکل کاموں میں لگاؤ. کیونکہ اگر مشکل کاموں میں نہ گزارا، نہ اس کو لگایا تو یہ کبھی بھی آپ کا تابع فرمان نہیں بن سکتا. تو یہ عقبات کہلاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے یہاں پر کچھ عقبات کا ذکر کیا. فک رقبہ، فرمایا وما ادراک ما العقبہ، اور انسان تمہیں کیا معلوم کہ وہ دشوار گزار راستے کیا ہیں. آج ہم دشوار گزار راستوں سے تو بھاگتے ہیں، وہیں سے تو کتراتے ہیں. ہمیں چاہیے شارٹ کٹ راستہ. آپ ہمیں کوئی ایسی حدیث بتا دیں کہ جی میں یہ پڑھوں جنتی ہو جاؤں، فلاں چیز پڑھوں مغفرت ہو جائے، یہ بتا دیں وہ بتا دیں. یعنی آج کی دنیا شارٹ کٹ کی دنیا بن گئی. بخشش کے راستے بھی شارٹ کٹ میں تلاش کرتے ہیں. قرآن نے جو ایک پراپر راستہ بتایا، پورا ایک روٹ بتایا، آج ہم اس کو بائی پاس کرنا چاہتے ہیں، اس سے ڈائریکٹ گزر جانا چاہتے ہیں. یاد رکھیے کہ اصل راستے سے آنا ہی یہی دین ہے، یہی اللہ رب العالمین کا مطلوب ہے. اللہ رب العالمین نے اس میں یہ مضامین بھی بیان فرما دیے. پھر اس کے علاوہ قرآن کریم کے اس مقام پر ایک معروف صورتوں میں سے سورہ واللیل اذا یغشی، کہ رات کی قسم کہ جب وہ ہر چیز پر چھا جاتی ہے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم کہ جب خوب چمک اٹھتا ہے، وما خلق الذکر والانثی، اور رب کی قسم کہ جس نے مذکر اور مؤنث کو پیدا فرمایا. یہ بیان کر کے پھر بتایا کہ ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں مختلف طریقوں کی ہے. یعنی اللہ نے یہاں پر بتایا کہ آدمی مختلف طریقوں کی کوششیں کرتا ہے. سبھی صبح اٹھتے ہیں، پھر دیکھیے کہ کسی کی کوشش کیا ہے، کسی کی کوشش کیا ہے. کوئی اچھے کام کے لیے نکلتا ہے، خدا نخواستہ کوئی گناہوں کی پلاننگ بھی کرتا ہے. تو یہ تمام تر انسان کے اپنے سامنے دونوں قسم کی باتیں ہیں. پھر اس کے لیے اسی اعتبار سے آگے انجام بیان فرمایا کہ انسان غور کرے کہ میں کس طرح کی کوششیں کر رہا ہوں اور مجھے آگے چل کر کس طرح کا انجام چاہیے. اختتام سورت پر اللہ رب العالمین نے سیدنا صدیق اکبر کا مقام بتایا. انہوں نے حضرت بلال کو آزاد کروایا. لوگوں نے کہا کہ ضرور بلال کا کوئی احسان ہوگا حضرت ابو بکر پر. اللہ نے فرمایا، اللہ نے گواہی دی حضرت صدیق اکبر کے مقام کی. فرمایا وما لأحد عنده من نعمت تجزا، ابو بکر پر یعنی مرادی معنی بیان کر رہا ہوں، جو تفسیر ہے اس کے اعتبار سے کہ ان پر کسی کا کوئی احسان نہیں. صرف حضرت بلال کا ہی نہیں، ابو بکر پر کسی کا کوئی احسان نہیں کہ جس کا یہ بدلہ چکانا چاہ رہے ہیں. تو سوال یہ کہ پھر انہوں نے بلال کو کیوں آزاد کروایا؟ اللہ ان کے دل کی حالت بتا رہا ہے. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، انہوں نے جو کچھ کیا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور سوال ہے کہ رب راضی ہوا یا نہیں. فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ضرور وہ ان سے راضی ہوگا. تو یہ اللہ رب العالمین نے صدیق اکبر کا مقام بتایا. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین سورہ والضحیٰ کی بھی تلاوت کی گئی، سورہ علم نشرح کی بھی، اور بھی کچھ مشہور صورتیں ہیں. لیکن چونکہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، کل کی تلاوت میں انشاءاللہ سورہ والضحیٰ، سورہ علم نشرح اور بھی چند کچھ آیات ہیں یا صورتیں ہیں، اس کا تعارف انشاءاللہ اس میں اختصار کے ساتھ شامل کریں گے. کیونکہ آخری پارہ ہے، اس میں صورتیں زیادہ ہیں، ایک ایک آیت پر الگ الگ نکات ہیں، اور علماء نے کتابوں میں نکتہ آفرینی فرمائی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، میں کس کو ترک کروں، کس کا انتخاب کروں، یہ مرحلہ ضرور آتا ہے قرآن کی تفسیر پڑھتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے. لیکن بس اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں کہ کاش کہ ان میں سے کوئی ایک بات بھی اگر حرز جاں ہو جائے، زندگی کا حصہ بن جائے، آخرت کے لیے کافی ہو سکتی ہے. رب کریم ہمیں ضرور یہ مقام عطا فرمائے، یہ کامیابی عطا فرمائے.
آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.